سر ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی کا حکم کس طرح سے دیا جائے. برائی کا حکم تو ہم نے دیکھ لیا کہ برائی کی کال ہر طرف سے نظر آتی ہے. آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نیکی اور برائی دونوں الہام کر دی ہیں. یہ تو باہر کی کال کی بات ہے کہ کس قسم کی کال باہر سے دی جاتی ہے. اگر نیکی کی کال دی جائے گی تو انسان نیکی کی طرف راغب ہوں گے، کیونکہ برائی کی کال اتنی زیادہ دی جانے لگ گئی میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، ہم اپنے آڈیو ویژول ایفیکٹس کے تھرو، پھر ہماری مجالس ایسی ہیں، پھر ہمارا ماحول ایسا ہے. اس بات سے تو ہم سارے ایگری کرتے ہیں اور وہ پھر بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس ایسے ٹولز ہیں، ایسی ٹیکنیکس ہیں، ایسے ورڈنگز ہیں، ایسی مجالس ہیں کہ جہاں پر انسان جتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو اس کا بھی دل کھینچنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ زیادہ بہتر، کیونکہ وہ برائی کو اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں. اب نیکی کی کال کس طرح سے دیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ وہ جو اندر کی اچھائی ہے جس پر اب برائی غالب بھی زیادہ آ گئی ہے وہ والا مادہ باہر آ جائے. سورہ العصر اس سلسلے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے. رب العزت نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. فائزہ، تین چیزیں ہیں، تین بنیادی اصول ہیں دین کے جو ہمیں اس صورت سے ملتے ہیں، جن میں سے پہلا اصول ایمان ہے. کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. دوسرا کام عمل صالح ہے، لیکن عمل صالح کبھی وجود میں نہیں آتا جب تک کہ اس کی پشت پر علم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم عمل کا امام ہے. تو جو شخص علم نہیں رکھتا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے عمل کیسے کرنا. عمل صالح کا علم ہونا کتنا زیادہ ضروری. تو اس لحاظ سے ان دو اصولوں کی پشت پر اگر ہم جا کے دیکھیں تو آپ کا علم، اور علم سے مراد فزکس، کیمسٹری، بائیو، آپ کا میڈیکل ایجوکیشن یا انجینئرنگ یا بزنس ایجوکیشن نہیں ہے. علم سے مراد آپ کی زندگی گزارنے کے طریقوں کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں. آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن اور سنت کا علم. اور پھر ہم آگے جو دو چیزیں دیکھتے ہیں وہ دونوں چیزیں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر. حق کی کسی بھی موڑ پر ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ حق پر چل رہا ہے، استقامت کے لیے لوگوں کی طرف سے اس کو پش دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب حق کی تلقین کی جاتی ہے تو حق پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو استقامت اور ثابت قدمی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. یہ دونوں کام جو تواصو سے تعلق رکھتے ہیں، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، یہ دین کی دعوت ہے. کوئی دعوت ایسی ہے جو انٹرنلی ایک انسان کو قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے کہ وہ حق پر قائم رہے، یعنی دین کے معاملات پر جمع رہے. کوئی دعوت ایسی ہوتی ہے جو کسی کے اندر سے نیکی کو ابھارنے کے لیے ہوتی ہے، یہ انیشیل لیول کی ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ دین کے ان سارے اصولوں کے بغیر، مثلا علم، ایمان، عمل صالح کے بغیر کوئی چاہے کہ دعوت دین کا کام کر لے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک لے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب وہ نیکی کا حکم دیتے دیتے برائی کی دعوت دینے لگ گیا. اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دین کی دعوت کے نام پر کس طرح اپنے خاندان کے رسوم و رواج کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ویسے تو یعنی دین سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جب کبھی معاشرت کی بات آتی ہے تو معاشرتی زندگی میں اپنے طور طریقوں کو ڈسکس کرتے ہیں. جب کبھی تعلقات کی بات آتی ہے تو تعلقات میں اپنے طور طریقوں کو ڈسکس کرتے ہیں.